بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی 76ویں کتاب کتاب الطب، اس کا تیسرا باب ہے باب الشفاء فی ثلاث۔ شفا 3 چیزوں میں ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 سندوں سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ حدیث ایک ہی ہے جسے آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی جو 2 سندیں امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی سند کو اپنے استاذ حسین ابن محمد ابن زیاد، جن سے متعلق ہم لوگوں نے پڑھا، نسابوری، اور پھر مان لیں کہ وہ حسین ابن یحییٰ ابن جعفر ہی بھی ہوں جو البیکندی ہیں، دونوں سے امام بخاری کی روایات ہیں، اور وہ اپنے استاذ احمد ابن منی سے، اور دوسری سند میں امام بخاری کی معروف استاذ محمد بن عبد الرحیم جو الصاعقہ سے معروف ہیں، اپنے استاذ سریج ابن یونس ابن الحارث سے، اور دونوں بیک وقت مروان ابن شجاع سے، اور وہ سالم الافطس سے، اور وہ سعید بن جبیر سے، اور وہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہما۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو جو 2 سند سے لے کر کے آئے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ پہلی سند میں حالانکہ سالم سے روایت کرنے والے مروان نے سماع ثابت کیا ہے، تحدیث کی صراحت ہے۔ اب دیکھیے مروان ابن شجاع قال حدثنا سالم، لیکن دوسری سند میں دیکھیے آپ حدثنا مروان ابن شجاع عن سالم الافطس، دوسری روایت میں عنانہ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ لے کر آئے، کیوں؟ حدیث کا مرفوع ہونا بتانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ مرفوع۔ کیسے؟ پہلی حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیے عبداللہ بن عباس سے جو روایت ملتی ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الشفاء فی 3، الشفاء فی 3، موقوف ہے یہ صحابی پر، لیکن وہ حقیقت میں مرفوع ہے۔ ایک تو اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری سند لے کر کے آئے جس میں انا ہے ہونے کے باوجود بھی اس کا مرفوع ہونا ثابت کر رہے ہیں پہلی روایت کی، جس میں تحدیث کی صراحت ہے۔ متوازی آپ کو دیکھیے دوسری سند میں دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات جو ابن حجر نے کہی رحمہ اللہ فتح الباری میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 61 میں، کہ جو حدیث مبارکہ پہلی سند سے جو لائے ہیں خود اس متن سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ دیکھو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الشفاء فی 3، شربت عسل وشرطت محجم وکیت نار وانہا امتی عن الکی، وانہا امتی، یہ ابن عباس تھوڑی نہ کہیں گے وانہا امتی، وانہا امتی میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں، یہ ابن عباس تھوڑی نہ کہیں گے ایسی بات۔ تو یہ متن بھی بتا رہا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اسی لیے حدیث کے اختتام میں کہا رفع الحدیث۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے علاج کا جو اصول ہے، جو رسول اللہ کے حدیث سے بات ملتی ہے، وہ بتانا مقصود امام بخاری کو، ورنہ اس حدیث مبارکہ سے متعلق شہد پینے کے فوائد اور کن امراض کے لیے وہ مفید ہے وہ بتانے کے لیے مقصود نہیں امام بخاری کو، کیونکہ اس سے متعلق تو امام بخاری نے مستقل آنے والا باب ہی قائم کیا ہے، باب الدواء بالعسل، وقول اللہ تعالی فیہ شفاء للناس، باب الدواء بالعسل، شہد سے علاج کرنا مستقل باب ہی قائم کیا الگ سے۔ جو تفصیلی باتیں ہیں ہم وہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں بھی امام بخاری نے 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں، لیکن اس حدیث میں جو بتانا مقصود ہے الشفاء فی 3، اسی پہ ترکیز کریں، کیونکہ اس میں اس حدیث میں جو 3 باتیں ہیں، ایک شہد کا پینا، دوسرا شرطت محجم پچنا لگوانا، اور تیسرا کیت النار آگ سے داغنا.
یہاں تینوں کی تفصیل مقصود نہیں ہے، تین طرح کے علاج کو بطور اصول بتانا مقصود امام بخاری کو رحمہ اللہ، ورنہ شہد پینے سے متعلق مستقل باب ہے، اور پچنا لگانے سے متعلق کتنی مقدار میں کب لگائیں گے اس کی تفصیلات کیا ہیں، یعنی تقریباً 3-4 ایک کے بعد دیگر ابواب قائم کیے امام بخاری نے آگے رحمہ اللہ، ہم وہاں تفصیل سے پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اور پھر یعنی داغنا والا جو علاج ہے اس کو بھی الگ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے ذریعے سے باب قائم کیا ہے، اور وہاں مستقل اس کو ایک مسئلے کے طور پر لائے ہیں طبابت کے، بات واضح ہو گئی۔ تو یہاں اگر ہم جو اصل سے مراد شہد سے متعلق تفصیلات بتائیں گے تو پھر آنے والے باب میں وہی بات ہے مکرر ہو جائے گی۔ تو یہاں مقصود یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو جو اصول العلاج ہے، علاج کے جو اصول ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ ابن حجر کے حوالے سے رحمہ اللہ کہ 3 طرح کے ہی علاج ہیں، شفا 3 ہی چیزوں میں ہے، یہ مقصود خود رسول اللہ کو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ کے رسول نے اور بھی زائد علاج بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، طبابت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ علاج کے کئی طریقے ہیں، لیکن یعنی اصول اللہ کے رسول بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الشفاء فی 3، شفا 3 طرح کی چیزوں میں ہے۔ اس لیے کہ اطباء کا کہنا ہے کہ کچھ علاج وہ ہیں جو انسان کے خون کی وجہ سے ہوتے ہیں، کبھی خون انسان میں زائد ہو جاتا ہے، کبھی خون انسان میں کم ہوتا ہے، اور کبھی انسان میں معدہ ہاضمے کے اعتبار سے اس کا پیٹ کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار انسان میں یعنی صفرا جمع ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ متعدد ہیں، لیکن اگر اسے یکجا کریں اور اصول کی روشنی میں بتائیں تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے 3 باتیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو طب نبوی ہے حافظ ابن القیم الجوزی کی حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم کہیں گے تو الجوزیہ نہیں کہیں گے، ابن القیم کہیں گے تو الجوزیہ نہیں کہیں گے، ابن قیم کہیں گے تو الجوزیہ کہیں گے، یہ اصول ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزیہ، حافظ ابن القیم الجوزیہ نہیں، بتا دیں۔ تو ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے جو اردو میں مترجم ہے دارالسلام سے، ملون ہے اور مصور ہے، مصور سے مراد اطلس جسے کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے انسان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ، اور ان سے قبل بھی دیگر اہل علم نے کہا ہے، یعنی علامہ خطابی وغیرہ نے، کہ کتاب و سنت سے جو اصول ملتا ہے، یا تو انسان کے جسم سے انسان کے صحت کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا تو انسان کی صحت کو باقی رکھنے والی جو چیزیں ہیں اس کا لحاظ کرے، اسے اتنا کام نہ کرے کہ تھکا دے اور اس کی صحت متاثر ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، اتنا کام نہ کر لے کہ جس سے انسان کمزور پڑ جائے اور اس کی صحت متاثر ہو جائے، مطلب یہ کہ ایسا کام نہ کرے یا اتنا کام نہ کرے جس سے اس کی صحت متاثر ہو جائے۔ تو صحت کی بقا کے لیے ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے، اور یہ نصوص سے ثابت ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے مہینے میں حالت سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو چھوڑنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، بعد میں کر لے، بعد میں رکھ لے۔ یا یہ کہ انسان کے جسم سے فاسد کوئی مادہ ہے اس کو نکالنا ہے تو پھر اس کو نکال دے جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو جائے، اس کی صحت متاثر نہ ہو پائے۔ بتا دیا ہوگا آپ کو، جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی پچنا لگانے کا حکم دیا کہ جس کی وجہ سے جس سے اس کے اندر کا فاسد مادہ نکل جائے۔ یا تیسری چیز، انسان کو کوئی چیز ضرر پہنچاتی ہے تو ضرر پہنچانے والی چیز کو نکال دے، جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کعب بن عجرہ کو رضی اللہ عنہ حالت احرام میں بھی سر کے بال حلق کرانے کا حکم دیا آپ نے، کیونکہ وہ چیز انہیں نقصان پہنچا رہی تھی، بھلے فدیہ دے دے وہ، لیکن وہ مضر جو چیز ہے وہ چیز ان کو جو ہے نہ ہو، مضرات جو ہوتے ہیں۔
تو طباوت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے جو اصول بتائے ہیں انہوں نے بہت مفصل لکھا ہے، اور اردو زبان میں جو آئی ہے کتاب یہ، اس کی افادیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو ابن القیم رحمہ اللہ کی تحریر ہے، اور جدید طباوت وہ موجود ہے، اور قدیم الفاظ کا صحیح تلفظ کیا ہے جدید زبان میں یا طباوت کے اعتبار سے انگریزی زبان میں اس کے کیا الفاظ ہیں، اس کی تصویر کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، وہ انہوں نے سب چیزیں یکجا کر دی ہیں. بہت مفید ہے، عامت الناس بھی لے کے پڑھیں اس کو، سب کے لیے مفید رہے گی انشاءاللہ. دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الشفاء فی ثلاث، شربت عسل وشرطت محجم وکیت نار وانہا امتی عن الکی. شہد کا پینا، شربت شریب یشرب شربن یا شربن، شربن یا شربن، یعنی مصدر کیا ہوتا ہے، مصدر کیسا ہوگا؟ علامہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد جو ہوتا ہے اس کا مصدر، اس کا جو مصدر ہے فا کلمہ، وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اکثر نصر ینصر نصرا، اس طرح سے. کبھی کبھار ضمہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھار فتحہ بھی ہوتا ہے، کسرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے ضمہ ہی ہے، عفواً فتحہ ہی ہے. شرب یشرب شربن سے، شربت عسل شہد کا پینا، اور انسان کے جسم میں جب برودہ سردی ہو، سردی سے مراد صرف وہ نہیں جو کھانسی اور نزلہ جسے کہتے ہیں، بدنی اعتبار سے سرد بدن جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ غذا بہت ہی مفید ہے، یہ غذا بہت ہی مفید ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شہد جب اندر جائے گا تو جو چیزیں متاثر ہوتی ہیں، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک توازن رکھا ہے جسم میں، کچھ چیزیں انسان میں گرمی بھی چاہیے اور سردی بھی چاہیے، لیکن جب سردی غالب آتی ہے تو اس اعتبار سے ہی یہ غذا مفید ہوگی، بصورت دیگر نہیں. یعنی انسان پہلے سے ہی اس کا بدنی اعتبار سے بہت گرم مزاج ہے، پہلے سے ہی بدنی اعتبار سے گرم مزاج ہے. ایسی صورت میں اگر وہ شہد کا استعمال زیادہ کرے گا تو اس کی گرمی کو بڑھا دے گا وہ. تو اس کے لیے یہ جو ہے مطلب علت کو جان کر کے وہ علاج کرانا، یہ کتابی باتیں ہیں ہماری. علت کو جان کر کے اس کی موافق دوا دینا، یہ ایک حاذق طبیب کی دلیل ہے. اس کے بعد جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ شربت عسل سے مراد اس کے تعلق سے بہت مفید باتیں ہیں، بہت فوائد ہیں، اسے میں یہاں املا کرواؤں گا انشاءاللہ مستقل باب کے تحت. شرطت محجم، عربی زبان میں شرطن کے معنی کیا ہے؟ علامتن. شرطن کے معنی کیا؟ علامتن. اشراط الساعہ ای علامات الساعہ. تو ہم جو کہتے ہیں نا ہمارے شروط ایسے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی علامات تعرف، یعنی ہمارے مابین کچھ علامتیں ہیں جس سے بات جانی جائے گی، اسی کے لیے اس کو شروط کہا جاتا ہے. اسی اعتبار سے یعنی شرطۃ محجم، ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ، چونکہ اس کے ذریعے سے بدن میں علامت پڑتی ہے، اس میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو آپ کو معلوم ہے جدید زبان میں شریط کہتے ہیں کیسٹ کو، شریطتن. شریط کیوں کہتے ہیں؟ قدیم زمانے میں شریط کہتے تھے اس رسی کو جو جانور کے گلے میں ڈالی جاتی تھی اور مستقل پڑنے کی وجہ سے ایک اثر رہ جاتا تھا، اس پر اثر باقی رہتا تھا اس پر. تو واللہ اعلم جدید زبان میں شریط شاید اس لیے کہتے ہوں شریطتن کیسٹ کو کہ انسان جو کہتا ہے وہ مستقل طور پر وہ منقش ہو جاتا ہے، اس میں گویا کہ انسان جو اصل ہے اس کی ایک ظاہری علامت ہے، وہ اس کی آواز کی، اس کی پہچان کے لیے، اس کی پوری باتوں کے لیے. واللہ اعلم شاید اس وجہ سے اسے شریط کہا گیا ہوں. تو شرطۃ محجم کے معنی کیا آتے ہیں؟ خون نکالنا، پشنا لگانا. یعنی قدیم زمانے میں میں بات کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد کے زمانے میں بھی، کہ جو سینگ ہوتی تھی نا وہ ایک طرف سے کھول لیا جاتا تھا، آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور جہاں بالذات درد ہے انسان کو، جہاں خون جو ہے زیادہ ہو چکا ہے انسان کو یا فاسد ہو چکا ہے، خون زیادہ ہو جائے یا فاسد ہو جائے، ان دو اعتبار سے اس کے لیے وہ خون نکالا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم شرطۃ محجم، اس لفظ کو رکھ کر کے فسد سمجھتے ہیں آپ؟
فسد کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خون نکالنا. جو قدیم زمانے میں خون نکالنے کے جو اندازے جو شکلیں ہوتی تھیں، ایک تو وہ جو سینگ وغیرہ ہوتی نا، خاص قسم کا جو آلہ، اس کے انسان کے پاس سے جہاں سے خون نکالنا ہے خوب لگا دیتے اور چوستے اس کو، اور وہ خون نکلتا، وہ یعنی اس کو خون کو اکٹھا کرتے، ایک جگہ کرتے اور خون کو نکال دیتے. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن ایک دوسری شکل ہوتی فسد کرنا بولتے ہیں اس کو، فا صاد دال. فسد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ رگ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ رگ ہے، یہ موٹی رگ ہے، اس کو کاٹ دیتے. اس کو کاٹنے کی وجہ سے اچھا خاصا خون نکل جاتا. جب انسان کے جسم میں خوب خون ہے، اس اعتبار سے زیادہ خون ہونا بھی مضر ہے ضرورت سے زیادہ، اور پھر وہ خون جو فاسد جمع ہو جائے تو اس کو ایک موٹی رگ کو کاٹ دیتے مخصوص انداز میں یہ رگ جس کی وجہ سے آسانی سے تو خون مطلب ایک نل کی طرح نکلتا تھا، فوارے کی طرح، سمجھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو دباتے، داغ دیتے، بند کر دیتے وغیرہ. یہ بہت مضر چیز ہے، لیکن دور حاضر میں اسی کی شکل ہے فسد کرنا، لیکن بہت آسانی کے ساتھ. جیسے ابرا، سوئی ہوتی ہے، سوئی لگا دیتے ہیں اور خون نکال لیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. یا انسان کا خون ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرتے ہیں، ڈونیشن جو خون کیا جاتا نا، خون اس کا بھی بینک ہوتا ہے نا، بلڈ بینک بھی ہوتا ہے نا، تو خون ایک جگہ سے انسان سے لے کر کے دوسرے انسان میں منتقل کیا جاتا ہے. اور یہ تو آج کی ایک بڑی ضرورت ہے. لوگ جاتے ہیں ڈونیٹ کرنے کے لیے بھی، اور اس پر مطلب یعنی ایک بینک ہے، اور مریض حضرات کے لیے تو ضرورت پڑتی ہے اس سب چیزوں کی. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شرطہ کا جو لفظ ہے اس میں جو چبھونے کی جو بات آتی ہے اس میں فسد کرنے کا بھی معنی آ ہی جاتا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں پشنا لگانے میں مفید ہو پشنا لگائیں، خون ایسے بھی نکالنا ہو تو اس کے ذریعے سے وہ لفظ آ جاتا ہے. دونوں طرح کے علاج قدیم زمانے سے موجود ہیں، اور آج کے اعتبار سے بھی دونوں اعتبار سے. اور پشنا لگانا آج تو مطلب ایک تخصص کے طور پر وہ فن سامنے آیا ہے. جی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وقیتی نارین یعنی آگ سے داغنا. اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع فرمایا، وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ. لیکن اس میں تفصیل ہے. اللہ کے رسول نے کیا بھی، سعد بن معاذ کو رضی اللہ عنہ آپ نے حکم بھی دیا، آپ نے منع بھی کیا. تو دونوں روایتوں کو جمع کر کے اہل علم نے تطبیق دیے. وہ تطبیق کیا ہے ہم مستقل پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ باب آ رہا ہے، وہ تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں مقصود جو بتانا ہے اہل علم اس حدیث کی روشنی میں جو بتاتے اصول علاج، چاہے وہ طبیب ہو، اگر عام انسان کی بساط میں بھی ہو تو اصول علاج معلوم کرے. گرم علاقے کے اعتبار سے کیا علاج ہونا چاہیے، سرد علاقوں کے اعتبار سے کیا علاج ہونی چاہیے، مقامی جو غذائیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے علاج کرنا زیادہ اولا ہے. تو اصول علاج یہ بہت اہم چیز ہے. جیسے جو اصولی باتیں ہیں کہ انسان کی عمر کیا ہے، وہ عورت اور مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اور جو ہے مطلب بہت ہی صحت مند ہے یا پہلے سے ہی کمزور ہے، پہلے سے ہی انسان میں خون کی کمی ہے، مزید کہاں سے خون نکالا جائے گا، پہلے سے ہی غذا کی کمی ہے، کہاں سے 10 دوائیں ڈالی جائیں گی. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، عمومی طور پر ان کی غذا ایک ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس ہٹ بولتے ہیں نا، ہٹ، اب پتہ نہیں سننے والے لوگ کیا کیا سمجھیں گے اس کو، مخصوص غذا کی غذا. گاؤں کے لوگ ایک ہی طرح کی غذا کھاتے ہیں، ایک ہی طرح کی غذا. تو ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ان کو مرض بھی ایک ہی پہلو سے آتا ہے، ایک ہی نوعیت کا رہتا ہے، تو دوا بھی ایک ہی نوعیت سے دینی چاہیے. یعنی کسی خاص قسم کی جڑی بوٹی، کسی خاص قسم کی دوا، ایک دوا مفرد جسے کہتے ہیں کہ شہروں کے لوگوں کی غذا مرکب ہوتی ہے، ایک دسترخوان پر چار قسم کے کھانے پینے، تو انہیں ایک دوا کام نہیں کرتی، انہیں غذا بھی مرکب دی جاتی ہے. یعنی 4 دوائی، 2 صبح میں کھائیے، 2 شام میں کھائیے، ایک کھانے سے پہلے کھائیے، ایک کھانے کے بعد کھائیے. جبکہ گاؤں والوں کے لیے، صحرا والوں کے لیے چونکہ غذا ایک ہوتی ہے، بیماری بھی ایک آتی ہے اور علاج بھی ایک ہی طرح سے ان کا ہونا چاہیے، 3-4 دوائیں انہیں مرکب نہیں دی جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارا تجربہ نہیں ہے، یہ کتابی باتیں ہیں. لیکن یہ مقصود کیا ہے اس باب کے تحت کہ ایک طالب علم کو، خاص طور پر ایک عالم دین کو جو شریعت کی نمائندگی کر رہا ہے، اسے اس بات کا بھی علم ہو، اور بالخصوص ایک مسلم طبیب کو کہ اصول جو طب ہیں اس پر اس کی گرفت ہو. اسی لیے اللہ کے رسول نے جو طبابت سے متعلق اتنی تفصیلی گفتگو فرمائی، آپ نے کہا کہ الشفاء فی ثلاث، گویا کہ آپ اصول علاج کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. یہ نقطہ اچھی طرح واضح ہو رہا ہے آپ کو، اصول علاج کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک عبارت پڑھ کر کے،
امام خطابی رحمہ اللہ، دیکھیں کتاب الطب باب الشفاء فی ثلاث، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی، آپ نے ایک حدیث نقل کی جو دوسری حدیث ہے جس میں جو مرفوع ہے نا، اس حدیث کو آپ نے نقل کیا۔ دیکھیے انہوں نے دو باتیں کی امام خطابی رحمہ اللہ نے، اعلام السنن فی شرح صحیح البخاری، صحیح بخاری کی سب سے پہلی شرح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 458۔ علامہ خطابی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ قلت هذه القسمة في التداوی منتظمة جملة ما يتداوى به الناس، هذه القسمة في التداوی منتظمة، یعنی منتظمة کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو علاج جو اللہ کے رسول نے بتائے، هذه القسمة، تین باتیں بتائیں اللہ کے رسول نے، فی التداوی علاج کے طور پر، منتظمہ یعنی کس قدر منظم ہے اصول علاج کے طور پر، جملۃ ما یتداوی به الناس، یعنی لوگ جتنا بھی علاج کرتے ہیں ان کا خلاصہ کلام ہے یہ، وذالک ان الحجم یستفرغ الدم، ان الحجم یستفرغ الدم وهو اعظم الاخلاط وانجحها شفاء عند الحاجة الیہ۔ حجامہ کرنا ہے نا، جس سے انسان کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے، انسان کی جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں فاسد خون جمع ہو جاتا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین علاج ہے عند الحاجہ، جب اس کی حاجت ہو۔ ضروری نہیں کہ خون نکالنے سے ہی پھر اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کے بدن سے ہمیشہ ہر معاملے کے لیے خون نہیں نکالا جائے گا، ہر بیماری کے لیے یہ مقصود ہے۔ اور پھر شہد، جب انسان کی جسمانی طور پر اندرونی طور پر خون جمع ہو جائے اور یعنی ہاضمہ اس کا نہ ہو، پھر ایسی صورت میں شہد جو ہے بہت کام کرتا ہے، اس کو تحلیل کرتا ہے، اندر اجزاء کو الگ کرتا ہے، جو جز جہاں آنا ہے وہاں جا کر کے جوڑتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہمارا تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ ہیں بڑی اہم باتیں، کیونکہ اس کو قدیم و جدید سبھی اطباء نے اس بات کو لکھا ہے۔ اسی طرح سے وہ ساری دوائیں بھی جو انسان کے جسم اندر تحلیل کرتی ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ رہا مسئلہ الکئی، یہ آخری علاج ہے، جب انسان کے جسم سے مطلب نہ دوا کام کر رہی ہے نہ اندر کی چیز نکل رہی ہے، ایسی صورت میں داغنا، لیکن وہ انسان کے ایک تو جسم کو عیبدار کر دیتی ہے، انسان کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے، خاص کر اگر بات قدیم زمانے کی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اسے خطرہ بھی لگا رہتا ہے، انسان کی موت بھی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تھوڑا کرنے جائیں گے زیادہ ہو جائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے اللہ کے رسول نے اس چیز کو منع فرمایا۔ اسی لیے اہل عرب کہا کرتے تھے آخر الداء الکی، آخر الداء الکی، یہ اہل عرب کہا کرتے تھے بالکل آخری صورت، اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی اس کو منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ان تین چیزوں کو اجزا کیا۔ آپ نے دیکھیں وَلَمْ يُرِدْ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الحصر فی الثلاثہ فإن الشفاء قد يكون في غيرها وإنما نبه بها على أصول العلاج۔ اس کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی انسان کے جسم میں حرارت ہو تو کہا کہ اس کا خون نکالنا چاہیے، انسان کے جسم میں سردی ہو تو اس کے لیے جو ہے مطلب شہد، جو اس سے انسان کے جسم کو اندر گرمی پہنچاتا ہے، جو انسان کی چیزیں کچی ہو گئی ہیں مطلب کھوکھلی ہو چکی ہیں اسے مضبوط کرتا ہے، اس کو پھر جو ہے جیسے پکانے سے مراد اس کو پھر مضبوط تر و تازہ کرتا ہے، وہ جو چیز سڑ گل گئی ہو اندر سے، شہد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے جو چیز جڑ گئی ہو انہیں الگ کرنا، یا اس کے اندر جو ہے مطلب کوئی چیز ٹھوس ہو چکی ہو اس کے اندر نرمی لانا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے شہد کے اندر رکھی ہیں۔ ایک تو انسان کے مادہ اندر سے نکالنا، خون حجامہ کے ذریعے سے، ایک شہد کے ذریعے سے اندر کی چیزوں کو مضبوط کرنا، سمجھ رہے ہیں جی یہ۔ اور تیسرا ہے الکئی، اس کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ ایک زمانی اعتبار سے لمبی مدت کے بعد بھی علاج نہیں ہو پا رہا ہے، تب جا کر کے اس کو بطور علاج کے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس حدیث سے متعلق اتنی ہی بات ہے۔
جو اصول علاج سے متعلق باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے. میں طب نبوی کا خاص طور پر حوالہ دے رہا ہوں, یعنی اصول علاج سے متعلق جو مفصل گفتگو اردو مترجم میں فی الحال ہو چکی ہے وہ آپ کو کہیں اور ملنا مشکل ہے میرے علم کے مطابق. ضرور ایک مرتبہ مراجعہ کر لیں. آخری بات اس حدیث سے متعلق کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث مبارکہ لائے ہیں پہلی سند سے, اس کے بعد کہا وَرَوَاهُ الْقُمِّيُّ عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل والحجم. الحجم پیشانہ لگانے کو کہتے ہیں. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے, القمی معلق روایت ہے, معلق روایت ہے. القمی یہ قم علاقے کے ہیں, عراقی, بغداد کے نیچے جنوبی حصے میں قم, آج کل شیعوں کا گڑھ ہے وہ. تو ان کا جو نام ہے القمی, یعقوب ابن عبداللہ ابن سعد ان کا نام ہے. 8واں طبقہ ہے, 148 ہجری سن وفات ہے ان کا. سنن اربعہ میں ان کی روایات ہیں, شیخین میں نے ان کی کوئی روایت نہیں لائے ہیں سوائے امام بخاری کے, جو کہ معلقاً تعلیقات میں ان کی روایت لائے ہیں بس, جو یہیں پر ہے, اور اس کے علاوہ کہیں اور مقام پر ان کی کوئی روایت نہیں ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ صدوق یہیم. امام نسائی نے کہا کہ لیس ببأس. امام دارقطنی نے کہا کہ لیس بالقوی. بہرحال ابو الحجاج المزی نے کہا کہ امام بخاری نے بطور استشہاد ان کی روایت لائے ہیں, بطور استشہاد ان کی روایت لائے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ مرفوعاً ثابت ہے, بطور استشہاد. اصول میں نہیں لائے امام بخاری رحمہ اللہ, کیونکہ ان کے جو استاد ہیں لیث ابن ابی سلیم معروف ضعیف راوی, لیث ابن ابی سلیم معروف, ان کے والد کا نام تھا ایمن. لیث ابن ابی سلیم ایمن القرشی ابو بکر الکوفی, 148 ہجری سن وفات ہے ان کا. اور القمی کا جو بتایا تھا میں 174 ہجری سن وفات ہے ان کا. 6واں طبقہ ہے ان کا. اخرجہ الجماعہ سوى البخاری. امام بخاری کے علاوہ سبوں نے ان کی روایت لائے ہیں اور امام بخاری نے معلقاً لائے ہیں. ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ صدوق اختلط جدا ولم يتميز حدیثه فترک. ان کے حدیثوں میں تمیز نہیں ہو پا رہی ہے, اسی وجہ سے انہیں ترک کر دیا گیا ان سے روایت لینے کو, اور یہ حقیقت میں ضعیف راوی ہیں. اور امام مجاہد معروف ہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہما. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کتاب بہت دلچسپ ہے, بھلے ہی اس کتاب میں بطور مثال اس روایت کو نہیں لائے ہیں. اشارات الامام البخاری رحمہ اللہ الى اختلاف الاسانید فی الجامع الصحیح. سمجھ رہے, اور اس کی متعدد اقسام ہیں. اشارات محدثین کے الفاظ ہیں, اسی لیے انہوں نے وہ کتاب میں نام پر ہی رکھا. معاصر ہیں دکتور محمد بن کمال درویش الرمحی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس باب کا خلاصہ کیا ہے؟ اصول العلاج معلوم کرنا, وہ اصل ہے. بارک اللہ فیکم جمیعا, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.